انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، یہ انسان دنیا کی زندگی میں جب نعمت کی بات ہوتی ہے تو اس کا تصور بڑا محدود ہو جاتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دولت، مال یہ نعمت ہے، اچھا گھر، اچھی سواری، دنیا کے اندر کوئی بڑا عہدہ، اولاد کی کامیابی، اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتا دیکھنا اور کسی منزل تک پہنچتے دیکھنا۔ الغرض انسان ان چند چیزوں کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، لیکن خالق ارض و سما نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں ان کا تصور اتنا محدود نہیں ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو آنکھیں عطا کی۔ ان آنکھوں کی بینائی اور ان آنکھوں سے دیکھنا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والے کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو رب کائنات نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ وہ دنیا کو آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ یہ کان اور ان کانوں سے سماعت اور سننا یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے انسان ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، اور کتنے ایسے انسان ہیں کہ جن کو سنائی تو دیتا ہے لیکن صاف وہ بات سن نہیں پاتے۔ دنیا کے ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب بڑے مہنگے مہنگے آلات
استعمال بھی کرتے ہیں، خریدتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ سماعت اس انداز میں سنائی نہیں دیتا جس طرح مجھے اور آپ کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن وہ اپاہج ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اس نعمت سے محروم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تھوڑا سا مزید اس نعمت کو اگر وسیع درجے پہ جا کے سوچیں، رب کائنات نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، عقیدہ توحید نصیب فرمایا، اسلام اور دین کی نعمت سے نوازا، عقیدہ توحید اللہ نے عطا فرمایا۔ پیارے بھائیوں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، صاحب حیثیت اور عہدیدار بھی ہیں، لیکن وہ نعمت اسلام سے محروم ہیں، عقیدہ توحید سے محروم ہیں۔ اور یہ وہ نعمت جو نعمت رب کائنات نے جناب ابراہیم کے باپ کو عطا نہیں کی، وہ نعمت جو جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے نصیب میں نہ آئی، میرے پیارے بھائیوں، وہ نعمت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور مکے کے وہ اللہ کے نبی کے قریبی عزیز اور رشتہ دار کتنے ایسے تھے جو اس نعمت اسلام اور نعمت توحید سے محروم دنیا سے چلے گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، آزادی ان کے پاس نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بستر پہ پڑے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، صحت کی نعمت سے محروم ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا نہیں کی، اور رب کائنات نے جو یہاں زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، لوگوں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پیارے بھائیوں، یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں زمانے کی قسم اٹھا کے انسانوں کے خسارے کو ذکر فرمایا، یاد رکھیں یہ نفع اور نقصان، اس کا تعلق تجارت، کاروبار، لین دین، انسان جب بھی کاروبار کرتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، یا تو اگر جتنا لگایا تھا اس سے بڑھ گیا تو اس نے نفع پا لیا، اور اگر مال اتنا ہی رہا تو پھر بھی نفع سے محروم رہا، اور اگر وہ رأس المال، وہ سرمایہ اتنا بھی باقی نہ رہا، وہ بھی محفوظ نہ رہا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ خسارے میں ہے۔ یاد رکھیں میرے اللہ نے کہا، لوگوں زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو ہماری زندگی کا وقت ہے، یہ جو گزرنے والی گھڑیاں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، یہ جو سیکنڈ جو منٹوں میں بدلتے ہیں، پھر وہ منٹ گھنٹوں میں اور دنوں اور ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں گزرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر گزرنے والا لمحہ، یاد رکھیں اگر تو میں نے اور آپ نے اس لمحے میں اللہ کی معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، تو پھر تو شک ہی نہیں کہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے کہ رأس المال، سرمایہ میرے اور آپ کے پاس یہ زندگی کے لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں جو مسلسل زندگی بیت رہی ہے، گزر رہی ہے، اور جب ایک لمحہ گزر گیا، ایک گھڑی گزر گئی، ایک منٹ گزر گیا، ایک گھنٹہ گزر گیا، میں نے اور آپ نے اگر وہ گھڑی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری، شیطان کے پیچھے چل کر، رحمان کو ناراض کر کے اور شیطان کو راضی کر کے وہ گھڑی گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ تو ضائع ہو گیا لیکن پلے کچھ نہیں پڑا، بلکہ خسارہ ہی خسارہ۔ اور اگر وہ گھڑی گزری، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ کر
لیکن اس گھڑی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو آخرت میں نفع دینے والا ہے، مباح کام ہے لیکن لا یعنی، اور اس کے اندر آخرت میں نفع دینے والے اعمال میں سے کچھ نہیں کر سکے، تو یاد رکھیں رأس المال سرمایہ یہ تو پھر بھی گزر گیا، یہ تو برف کی طرح پگھل گیا، لیکن میں نے اور آپ نے نفع پھر بھی نہیں کمایا۔ گویا کہ پہلی دو صورتیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارا پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اگر نافرمانی سے بچ کے بھی وقت گزار دیا اور اس میں آخرت کے لیے کچھ عمل نہیں کر سکے، نفع پھر بھی نہیں کمایا، اس لیے کہ سرمایہ تو گزر گیا، سرمایہ تو ضائع ہو گیا لیکن نفع نہیں اٹھا سکے۔ اور اگر تیسری صورت عمل کیا، نیک عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا، رب کو راضی کرنے والے کام میں وہ وقت گزار دیا، میرے پیارے بھائیوں نفع پایا ہے، لیکن اگر اس وقت کے اندر یہ اس سے اچھا عمل کر سکتا تھا، زیادہ خشوع سے، زیادہ محبت سے، زیادہ نیت کی صفائی سے زیادہ اچھا عمل کر سکتا تھا، تو یہ چھوٹے عمل پہ، تھوڑے عمل پہ، کم عمل پہ، چھوٹی اور تھوڑی سوچ اور فکر کے ساتھ اس نے عمل کیا، میرے پیارے بھائیوں نفع اس نے کمایا ہے، لیکن اتنا پھر بھی نہیں کمایا جتنا یہ کما سکتا تھا، جتنا نفع حاصل کر سکتا تھا اتنا نہیں کیا، نفع اگرچہ لیا ہے، یاد رکھیں عقل مند لوگ کہتے ہیں پھر بھی خسارہ ہی ہے، نفع پا سکتا تھا، زیادہ کما سکتا تھا، لیکن کم پہ اکتفا کر کے بیٹھ گیا، اس کا مطلب ہے پھر بھی خسارہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے لوگوں اس خسارے میں تمام انسان ہے، والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ استغراق کا تمام انسانوں کا احاطہ، ہر انسان، تمام انسان ہی خسارے میں ہے، لیکن اس خسارے میں کم خسارے والے یا اس خسارے سے نکل کر نفع کی طرف جانے والے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرے پیارے بھائیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگوں اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں انسانوں کی اکثریت ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، ان نعمتوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، جب نعمت ہوتی ہے احساس نہیں ہوتا، جب احساس ہوتا ہے تو نعمت گزر چکی ہوتی ہے، اور وہ نعمتیں فرمایا ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، فرصت دی، لمحات وقت دیا، فرمایا یہ دو نعمتیں فارغ وقت اور صحت اور تندرستی، اکثریت انسانوں کی نعمتوں کو ضائع کر بیٹھتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانیے، اور ان میں ایک چیز آپ نے فرمایا فراغک قبل شغلک، مصروفیت سے پہلے، فرمایا جو فرصت اللہ نے دی، جو وقت دیا اسے غنیمت جانیے، صحتک قبل سقمک، صحت اور تندرستی اللہ نے عطا کی، بیماری آنے سے پہلے اسے غنیمت جانیے، اور حیاتک قبل موتک، سب سے بڑی بات اللہ نے زندگی دی ہے، موت آنے سے پہلے، فرشتہ جب آ جائے، اجل آ جائے، آخری وقت آ جائے، اس کے آنے سے پہلے اسے غنیمت جانیے۔ پیارے بھائیوں اللہ رب العزت ہم سب کو اس زندگی کی اللہ قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل الناس یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها، لوگوں جب انسان صبح کرتا ہے، ہر انسان چاہے امیر ہے، غریب ہے، بڑا چھوٹا، مرد عورت، ہر انسان روزانہ اپنا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی منڈی اور بازار میں پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے، فبائع النفس،
ہر انسان اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، فَمُوَتِقُوهَا أَوْ مُوبِقُوهَا، ہر انسان جب شام ہوتی ہے تو دو حالت سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوتا ہے، ہلاک کر چکا ہوتا ہے، خسارہ ہی خسارہ اس نے خریدا، سوائے خسارے کے اور گھاٹے کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ اور بس اوقات اگر ایسا ہے کہ اپنے اس وقت کو اور اس سوچ کو اچھا بنایا اور دن اچھا گزارا تو گویا کہ اپنے آپ کو یہ جہنم سے آزاد کروا چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسان اگر اسے کہا جائے کہ اپنی آنکھ نکال کے دے دو اور دنیا کی اتنی دولت لے لو، یہ کہے گا نہیں، آنکھ دے دوں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسے کہا جائے اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دو، کہے گا کبھی بھی ہاتھ کاٹ کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن یہ وقت جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت اسے انسان دینے پہ آئے تو اپنے گھنٹے نہیں، دن نہیں، ہفتے نہیں، بسا اوقات زندگی کے کئی مہینے اور سال ضائع پہ ضائع کرتا چلا جاتا ہے، اور لیتا کیا ہے؟ دنیا کی مٹی بھی نہیں بلکہ گناہوں کی گٹھڑیاں، اور وہ خسارہ ہی خسارہ، اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی، اللہ رب العزت کی معصیت اور نافرمانی نے یہ بیٹھا دنیا کے اندر بسا اوقات ایسی محفلیں، ایسی مجلسیں، اور اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ، نفع بھی ہے، خیر بھی ہے، شر زیادہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سوائے ان لوگوں کے جن کو میرا رب بچا لے، یہ انٹرنیٹ کی دنیا کیسے بیٹھا ہے مگن اور مست، رات 2 1 بجے تک اسے پرواہ کوئی نہیں، وقت گزر رہا ہے، کوئی احساس نہیں کہ زندگی کے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آئے گا تو اپنی زندگی کے اندر جتنا کمایا ہوگا صرف وہی نہیں بلکہ دنیا کی ساری دولتیں، سارے خزانے، وہ سب کچھ بھی لے کے آ جائے، اور صرف ایک لمحہ، ایک گھڑی تو لینا چاہے کہ مجھے ایک گھڑی، ایک لمحہ مل جائے، میرا رب فرماتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی تجھے ملے گا نہیں، اور یہ پھر فرصت، یہ ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ساری دنیا بھی دے دے، حالانکہ دے نہیں سکتا، پھر بھی یہ نصیب نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، عقل مندی یہی ہے کہ انسان اس وقت کے آنے سے پہلے اس زندگی کو نفع مند کاموں میں، فائدہ مند کاموں میں، اس کو مثبت کاموں میں، اور سب سے بڑی بات ان کاموں میں جو میرے اللہ کو راضی کرنے والے، نیکی کے ان کاموں میں جن کے اندر نفع زیادہ ہے۔ پیارے بھائیوں، 2 موقع ایسے ہیں جہاں انسان چیخ کے کہے گا اور اسے احساس ہوگا کہ زندگی بڑی قیمتی تھی، زندگی بڑی قیمتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت آتا ہے، پہلے آنکھیں نہیں کھلتی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں پہنچ کر ان کو ہوش آ جاتی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جب جوانی سے گزر کر 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العزت کے ہاں رجوع کا موقع، رب کو منانے کا موقع، سوچ اور فکر تازہ، یہ سمجھ گیا کہ زندگی یہ کھیل تماشے کا نام نہیں، یہ بننے سنورنے کا نام نہیں، یہ زیب و زینت کا نام نہیں، یہ مال و دولت کی بہتات اور ان پہ فخر کا نام نہیں۔ زندگی تو ایک مقصد کے لیے میرے رب نے عطا کی ہے، اور یہ مقصد اب میں اس مقصد کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ داڑھی میں سفیدی،
بالوں میں سفیدی، اعضاء کی قوت کمزور پڑ گئی، اب وہ جسم، اس کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رہی، کمر کے اندر اور گھٹنوں کے اندر بسا اوقات یہ سجدے کرنا چاہتا ہے 50-60 سال کی عمر میں، لیکن ہمت نہیں کہ پیشانی کو زمین پہ رکھے، یہ چاہتا ہے قیام میں لمبی دیر تک کھڑا رہے، لیکن یہ ٹانگیں وزن نہیں اٹھاتی، یہ چاہتا ہے کہ رب کا قرآن پڑھے اور کثرت سے پڑھے، لیکن یہ بینائی ساتھ نہیں نبھاتی، یہ چاہتا ہے قرآن کو سنے اور دیر تک ہی سنتا رہے، لیکن سماعت ساتھ نہیں دیتے۔ میرے پیارے بھائیوں، کچھ تو ہوتے ہیں جنہیں زندگی کے اندر احساس ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر جب ملک الموت آتا ہے، موت کا فرشتہ، انسان اس وقت کہتا ہے اے اللہ اب دنیا میں کچھ لمحہ، کچھ فرصت، کچھ وقت دے دے، کیا کروں گا؟ لعلی اعمل صالحا، یا اللہ اب نیک عمل کروں گا، اب پہلے کی طرح خسارے والے سودے نہیں کروں گا۔ اے اللہ روزانہ اپنے نفس کو منڈی میں بیچ کرتا تھا، شام کو سوائے گھاٹے کے سودے کے پلے کچھ نہیں تھا، یا اللہ اب نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت اللہ فرماتے ہیں کلا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ وقت جب انسان جہنم کے اندر، جہنمی، اللہ کا قرآن کہتا ہے چیخ چیخ کے کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے، روئیں گے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے آنسو ختم، خون آنا شروع ہو جائے گا، اور اس خون اور آنسوں میں اگر کشتیاں چھوڑی جائیں تو کشتیاں بھی تیرنا شروع ہو جائیں، لیکن اس وقت کے ان آنسوں کی کوئی قدر نہیں، چیخ چیخ کر، رو رو کے کہیں گے کیا؟ اے اللہ اب ہم ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ اب دنیا کے اندر ایک دفعہ بھجوا دے، اب وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا زندگی اتنی نہیں ملی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے؟ دنیا کے کس میدان کے اندر تو تیز سے تیز تر نہیں تھا؟ دنیا کے کس میدان میں تو اندھا بن کے رہا؟ اگر اندھا بن کے رہا تو رب کے قرآن سے اندھا بن کے رہا۔ دنیا کے ہر کام میں بڑا صاحب بصیرت، دنیا کا نفع کیسے کمانا ہے، 1 سے 2 کیسے بنانے ہیں، 2 سے 10 کیسے کمانے ہیں، 10 سے 100 کیسے لینا ہے، اور 100 کو 1000 میں تبدیل کیسے کرنا ہے، یہ بڑے ڈھنگ آتے تھے تجھے، بڑا فن آتا تھا، مختلف حربے، مختلف طریقے استعمال کرتا تھا، جانتا تھا۔ اگر اندھا رہا تو رب کے قرآن سے رہا، جیسے بچپن میں تھوڑا بہت پڑھ لیا، گھر کے اندر، وہ مسجد میں، وہ بچپن کے اندر وہ چند رٹی رٹائی باتیں، بس ساری زندگی اسی پہ گزار دی، اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات آتی رہی، پیغام پہنچتا رہا، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آتے رہے، لیکن تو بے پرواہ رہا۔ فرمایا کذالک اليوم تنسیٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ اللہ نے تو ہاں اندھا کر کے بھی اٹھائیں گے، اور رب کائنات پھر وہاں انسان کی اصل شکل، اصل کیفیت، دنیا میں تو پردے پڑے ہوتے ہیں، لوگ تو ظاہر پہ جاتے ہیں، کسی کا اچھا لباس دیکھ کر، اچھی گاڑی دیکھ کر، اچھا مکان دیکھ کر، اچھی اس کی کیفیت دیکھ کر، اور اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر لوگ تو راضی ہو جاتے ہیں، لوگ تو داد دے دیتے ہیں، لیکن میرا رب تو ظاہر نہیں دیکھتا، میرا رب تو دیکھتا ہے تیرا دل کیسا تھا، دل میں محبت کس کی تھی، دل میں خوف کس کا تھا، دل میں چاہتے کس کی تھی، تو دماغ میں سوچتا کیا تھا، تیری سوچیں کیسی تھی، فکریں کیسی تھی، تیرا دن ہی نہیں تیری رات کیسی تھی، تیری جلوت ہی نہیں تیری خلوت کیسی تھی، تو لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائیوں میں کیسا تھا، خلوت میں کیا تھا، پھر وہاں وہ سب کچھ یوم تبلی السرائر جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل، وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون، وہ سب کچھ کھل کے سامنے آئے گا، اور پھر اسی انسان کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، ہر دن ہر رات
ہر لمحہ، ہر گھڑی تو سمجھتا تھا کون جانتا ہے، کون دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، استاد بھی نہیں، شاگرد بھی نہیں، بیٹا بیٹی بھی نہیں، کوئی نہیں یہاں پہ، لیکن تو بھول جاتا تھا جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے ماں کے پیٹ میں بھی تیری روزیوں کا بندوبست کیا، جو رب تجھے اتنے عرصے سے جانتا ہے، جب جناب آدم کی پشت سے رب نے تجھے پیدا کیا تھا، کہاں کہاں تھا، کس کس کیفیت میں تھا، میرا رب تو اس وقت سے جانتا تھا، وہ تو تیرے صرف ظاہر کو ہی نہیں بلکہ علیم بذات الصدور، تیرے دل میں سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اس زندگی کے اندر آخرت کے راہی بن کے آخرت کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں۔ سلف اسی لیے کہا کرتے تھے، سیدنا فاروق اعظم، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ پہلے خود کر لیجئے، پہلے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کو کتاب کا مرحلہ آ جائے۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، تولو اپنے آپ کو، کتنے وزن میں ہو، کیا وزن ہے تمہارا، لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کے ہاں تمہارا وزن کیا ہے، اور یاد رکھو اصل وزن وہی ہے جو میرے رب کی نظر میں ہو۔ لوگ ظاہری وزن کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بڑی پاور والا ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے، اس کے پیچھے بڑی پاور اور طاقت ہے، اور لوگ تو ظاہری وزن دیکھتے ہیں، لیکن میرے رب کے ہاں وزن کیا ہے؟ پنڈلیاں باریک سی، لیکن کتنا وزن؟ محبوب کبریا نے کہا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی باریک سی پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ ہنس پڑے، کہا میرے صحابہ تم اس کی بڑی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم ان کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ وزن بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لوگوں اپنا وزن کرو، تولو اپنے آپ کو، اپنے دل کو تولو، اپنی رات کو تولو، اپنی عبادت کو تولو، رب کی رضا کے لیے کیا کیا، عمل کیا کیا، تولو اپنے آپ کو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، دنیا کی پیشی کے، اگر دنیا میں کسی عدالت میں پیشی ہو، کہتے ہیں کہ آج پیشی ہے، باقاعدہ تیاری، لوگوں اس پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو جس سے بڑی پیشی کوئی نہیں، اور وہ پیشی کیا ہے؟ جہاں کامیابی تو پھر ہمیشہ کی کامیابی، اور اگر وہاں ناکامی تو پھر ہمیشہ کی ناکامی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرہ وقبلت الآخرہ مقبلہ، لوگوں دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، یہ گھڑی کی ہر ٹک ٹک، یہ گزرنے والا ہر لمحہ، یہ ڈوبنے والا ہر سورج تجھے سبق دے کے جا رہا ہے، دنیا تجھ سے دور ہو رہی ہے اور آخرت تیرے قریب ہو رہی ہے۔ موت، قبر، وہ حساب و کتاب، وہ پل صراط، وہ رب کے سامنے پیشی، وہ نامہ اعمال کا ملنا، وہ کتاب زندگی، اقرا کتابک، لوگوں سب کچھ قریب آتا جا رہا ہے اور دنیا دور ہوتی جا رہی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کچھ دنیا کے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں، لوگوں دنیا کے بیٹے مت بنو، آخرت کے بیٹے بنو، اور آخرت کے لیے اس دنیا کو استعمال کر کے اس کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیا سبق دیتے؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، دنیا کے اندر زندگی گزاریے ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح، چلتا چلتا کہیں ٹھہرا، اور یہاں ٹھہرنا کتنی دیر کے لیے؟ کسی نے کہا الدنیا قنطرہ، لوگوں دنیا کو ایسے سمجھو جیسے ایک پل کو عبور کرنا ہے، ایک طرف سے ایک پل پہ چڑھے ہیں، ابھی کوئی پتہ نہیں پل کہاں ختم ہو جائے اور پل سے اتر جانا ہے۔ اور عقل مند وہ نہیں ہوتا جو اس
پل پہ اپنا ڈیرا جما لے کہ ہمیشہ یہی بیٹھ رہنا ہے۔ لوگوں، دنیا اس پانی کے بلبلے کی طرح ہے جو کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا مسافر کی طرح جس کی منزل آگے ہے اس کی نظر منزل پہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، یہ دنیا کے اندر کیسے گزر کے جانا ہے کہ وہاں اصل منزل تک پہنچ جاؤں۔ اور اگر منزل کا پتہ ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، پرواہ کوئی نہیں، بس چل رہی ہے گاڑی، کہاں جانا ہے کوئی خبر نہیں، بس گاڑی پہ سوار ہیں، منزل کا تعین ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھیں، اگر منزل پہلے متعین نہ کی ہو کہ میں نے کہاں جانا ہے، پھر انسان ساری زندگی بھی گاڑی چلاتا رہے، کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے۔ منزل تعین کیجئے کہ میری منزل میرے رب کی رضا، میری منزل میرے رب کی جنت، میری منزل محمد مصطفیٰ کے یاروں کا ساتھ، میری منزل حوض کوثر کے جام، میری منزل دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، میری منزل قبر کے اندر تاحت نگاہ اس قبر کا وسیع ہونا، میری منزل اس قبر کی روشنی اور نور اور ان تاریکیوں سے اپنی قبر کو بچا کے اللہ کو راضی کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، سلف کتنے اس سلسلے میں فکر مند تھے۔ امام ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ کیا کہا کرتے تھے؟ لو رأیت الجنت عیانا، لوگ اگر میں زندگی میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، فرمایا کرتے تھے ما کان عندی مستزاد، اب جو عمل کر رہا ہوں دنیا میں جنت کو آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو پھر بھی میں اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا، پہلے سے ہی اپنے عمل کو اس انداز میں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر آنکھوں سے دنیا میں جنت دیکھ لوں تو اضافہ پھر بھی ممکن نہیں، اور اگر دنیا میں آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لوں تو پھر بھی کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کو جہنم کو دیکھ کر چھوڑ دوں۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے سے ہی اپنے عمل کی سواری کو اتنا تیز کیا ہوا ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں جس کے عمل کی سواری نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب کبھی اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ خاندانی تعلق، نسبی تعلق، اعلیٰ خاندان سے تعلق، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ رب کی بارگاہ میں فائدہ وہ عمل کا فائدہ ہے۔ یزید الرقاشی دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو واعظ کرتے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کیا کہتے؟ وَيْحَكَ يَا يَزِيد، او یزید الرقاشی افسوس تیرے اوپر، مَنْ ذَا يُصَلِّي عَنْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، سوچ جب دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں اتار دیا جائے گا، مٹی ڈال دی جائے گی، گھر والے تنہا چھوڑ کے پلٹ آئیں گے، مَنْ ذَا يُصَلِّي عَنْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، جب یہ جسم سے روح نکل گئی، پرواز کر گئی یہ سانسیں، تو سوچ تیری طرف سے نمازیں کون پڑھے گا؟ مَنْ ذَا يَصُومُ عَنْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، سوچ جب تو دنیا سے چلا گیا۔ ورثاء تو آج دنیا کے اندر ایسے نمونے موجود، ابھی لاش پڑی ہے، ابھی میت پڑی ہے، اس کے کفن دفن سے پہلے ورثاء کو فکر یہ ہے کہ انگوٹھا میں لگوا لوں، مری ہوئی میت کا ہی لگوا لوں، اسے جائیداد کی فکر، اسے وراثت کی فکر، اسے بینک بیلنس کی فکر، اسے دولت کی فکر۔ تیرے جانے کے بعد یہ اولاد جس کی خاطر تو نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دی، وہ اولاد جس کی خاطر تو نے صلہ رحمی کو قطع رحمیوں میں بدل دیا، وہ اولاد جس کی خاطر تو نے سود خوری سے اجتناب نہ کیا، وہ اولاد جس کی خاطر تو نے اپنی بہنوں کا وراثت میں حق بھی نہ دیا، وہ اولاد جس کی خاطر تو نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے، کتنے ایسے تو نے ظلم کیے۔ کیا خبر تیرے مرنے کے بعد ان کو تیرے حق میں دعا کی توفیق بھی ملنی ہے یا نہیں؟ کیا کہتے ہیں یزید رقاشی؟ او یزید، ویحک یا یزید، سوچ تیرے جانے کے بعد تیری طرف سے نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، تیری طرف سے روزے کوئی نہیں رکھے گا۔ وَمَن يَتَرَضَّ عَنْكَ رَبَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، تیرے مرنے کے بعد تیری طرف سے تیرے رب کو راضی کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کیا کہتی ہے؟ تہجد کا ٹائم،
ماں اپنے بیٹے کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہوئے انداز کیا ہے؟ حبیب بیٹے اٹھو، اٹھو بیٹے اٹھو، نیک لوگوں کے قافلے بڑے آگے نکل چکے ہیں، نیک لوگوں کے قافلے ہم سے بہت دور چلے گئے، بیٹے اٹھو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، اٹھو میں اور تم ہی پیچھے رہ گئے، باقی سب آگے نکل چکے۔ اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ اولاد کے ساتھ اصل خیر خائی یہی ہے کہ انہیں اللہ کے بندے بنا کے دنیا سے جائیے، انہیں دین سکھا کے، دین پڑھا کے، دین سمجھا کے۔ دنیا، وہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، کیا پانا ہے، کیا کمانا ہے، کیا رزق ہے، کہاں سے لے کے میرے رب نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی جہنم کے انگاروں سے بچانا ہے۔ اگر دنیا ہی دنیا دے کے چلا گیا اور آخرت کے انگارے ہی ان کے لیے اکٹھے کر کے اور چھوڑ کے چلا گیا، خیر خائی نہیں بلکہ اس سے بڑی اولاد کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں۔ رب کائنات ہمیں اپنی اولادوں کی بھی اللہ صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سن 2023 گزر گیا، اب دوبارہ یہ زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 2024 کا آغاز ہوا۔ پیارے بھائیوں، زندگی میں ممکن ہے اللہ ہمیں 2025 بھی دیکھنا نصیب فرمائے اور اللہ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن سوچیں کتنے ایسے لوگ جو ہم سے زیادہ صحت مند تھے، ہم سے زیادہ اپنی صحت کی فکر کرنے والے، ہم سے زیادہ دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں ان کو میسر، لیکن دنیا سے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ کتنے ایسے جو بچھڑ گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے عقل مندی کیا ہے کہ انسان جو حال ہے، جو وقت موجود ہے، آنے والی گھڑی کی کوئی خبر نہیں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا آنے والا وقت کیسا ہوگا، نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ انسان یہ جو موجودہ وقت ہے اس کو صحیح طرح استعمال کر لے، اور کامیابی، وہ کامیابی جسے میرے اللہ نے کامیابی کہا، میں اور آپ جسے کامیابی سمجھتے رہے وہ نہیں۔ قد افلح من تزکر وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ لوگوں، یقیناً کامیاب ہو گیا، کامیابی میں شک کی کوئی نہیں۔ کون؟ من تزکر، سب سے پہلا درجہ کامیابی، اللہ کے ہاں کامیابی، اس کے لیے سب سے پہلی سیڑھی تذکر۔ اپنی گریبان میں جھانکو، اپنے ماضی پہ نظر ڈالو، کون سی رات، کون سا دن، کون سی تنہائی، کون سا جرم میں نے ایسا کیا زندگی میں جو میرے اللہ کو ناراض کرنے والا، کون سا ایسا گناہ جو لوگوں نے دیکھا، کون سا ایسا گناہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، کون سے ایسے گناہ جو ظاہر ہیں لوگوں کے سامنے، اور کون سے ایسے گناہ جو میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں، وہ کبر کی شکل میں، وہ حسد کی شکل میں، وہ بغض کی شکل میں، وہ دکھلاوا اور ریاکاری، نمود و نمائش کی شکل میں، ریاکاری کی شکل میں۔ کون سے ایسے گناہ ہیں میری زندگی کے اندر جنہوں نے میرے دل کو سیاہ کر دیا۔ قرآن سنتا ہوں، اثر نہیں ہوتا، حدیثیں سنائی جاتی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا، فرق نہیں پڑتا، ایمان تازہ نہیں ہوتا، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کا خوف دل میں نہیں آتا۔ کب یہ کیفیت بنتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، گناہ پھر کرتا ہے ایک نقطہ مزید لگتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل کالکوز مجخین، اس مشکیزے کی مانند ہو جاتا ہے جسے الٹا کر کے آپ موسلادھار بارش میں بھی رکھ دے، بارش دن بھی برسے رات بھی برسے، لیکن جب مشکیزہ ہی الٹا ہے تو پانی کی ایک بوند بھی اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ جب دل ہی مردہ ہو چکا، جب دل ہی کالا ہو چکا، پھر قرآن بھی اثر نہیں کرتا، پھر فرمان مصطفیٰ بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
لوگوں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ کب ہوتے ہیں؟ جب گناہوں کی دلدل میں انسان دھنستا ہی چلا جائے، گناہ کر کے بھی اسے احساس نہ ہو میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر لیا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا تھا مومن اور منافق، مومن جب گناہ ہو جائے بے تاب بے چین، ایسے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے، کسی وقت بھی اوپر گر کے اس کی زندگی کو ختم کر دے گا، اور منافق فرمایا ایسے جیسے گناہ کو سمجھتا ہے جیسے ناک پہ آ کے ایک مکھی بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا، کوئی پرواہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، کیسے دل اور کیسی کیفیات میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کامیابی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کیجئے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑیے، گناہوں کے صحبت کو چھوڑیے، گناہوں کے ماحول کو چھوڑیے، ان یاروں سجنوں کو چھوڑیے جو گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جانے والے، اس ماحول کو چھوڑیے جس میں گناہ ہی گناہ ہے، ان محفلوں کو ترک کیجئے جن میں گناہ ہی گناہ ہے، اس تنہائی کو چھوڑیے جس میں سوائے گناہ کے تو کچھ نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے استغفار کر کے سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اقرار کر کے اعتراف کر کے اپنے گناہوں کو بول کر زبان سے نکال کر بولے اپنے رب کے سامنے، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا۔ اور بلکہ سلف تو کہا کرتے تھے جب رب کے سامنے معافی مانگنے کے لیے بیٹھیں تو پھر وہ بھی مانے جو نہیں کیے، جو کیے ہیں وہ تو ماننے ہی ماننے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ کیے ہیں، جو نہیں کیے وہ بھی مانے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو سکھایا، اے اللہ میرے وہ گناہ جو بھول کے ہو گئے، جو جان بوجھ کر کیے، یا اللہ میرے وہ گناہ جو پہلے کر چکا ہے، جو پیچھے کرنے والا، یا اللہ وہ گناہ جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، یا اللہ وہ گناہ جو اعلانیہ ہے پوشیدہ ہے۔ اور دعا کے آخر میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي، یا اللہ میں نے سارے ہی کیے ہیں، یا اللہ سارے ہی کیے ہیں، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی چھوٹے بھی بڑے بھی، ایسے بھی جو مجھے یاد ہے، ایسے بھی جو میں کر کے بھول گیا، یا اللہ سارے ہی ہیں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ سارے ہی معاف فرما دے۔ اقرار، اور یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کامیابی کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے نکالے۔ جب تک کنویں کے اندر آپ مرا ہوا کتا جو کنویں میں پڑا ہے، بدبو کا سبب ہے، جب تک اسے کنویں سے نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے اس وقت تک پانی وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس کے اندر سے وہ بدبو اور سمیل ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ سفید کپڑا اس کے اوپر جب تک میل کچیل اس سے نہ نکالیں، جتنے مرضی اس کے اوپر خوشبوئیں چھڑکتے رہے، پیارے بھائیوں اس کی میل کچیل کو نکالنا ضروری ہے۔ اور ایک مومن موحد ایمان والا اس کی زندگی کے اندر میل کچیل، یہ گناہوں کی میل کچیل ہے، اسے پہلے نکالیے، اس میل کچیل سے اپنا دامن صاف کیجئے، پھر پڑھیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی طرف، نیک اعمال۔ اور میں کہوں گا اپنا محاسبہ اس انداز میں کہ یہ جو سال ہے 2024، میں سب سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ یہ فیصلہ کروں کہ اس سال میں جو گزر گیا میں نے کتنی نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا تھا میں پیچھے رہ گیا، کتنی نمازیں ایسی تھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پڑھ سکتا تھا، جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا۔ اور اگر نماز پڑھتا ہی نہیں تو پھر سوچ اور اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کہ یا اللہ اب دوبارہ زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ ایک نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ پیارے بھائیوں، قرآن میں اللہ نے کہا نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، نماز ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو انسان بے ایمان ہے۔ نماز کے بغیر
انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ ایمان، اللہ اکبر، نماز کو میرے اللہ نے ایمان کہا، اور ایمان نہیں تو پھر انسان کفر اور شرک کے اندر ہے، وہ کفر کی دلدل میں اور شرک کی غلاظت میں ہے۔ اس لیے رب نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نمازیں قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ اور دوسرے نمبر پر سوچیں، آپ کو اللہ نے فرصت دی، وقت دیا، آپ قرآن اگر ناظرہ نہیں پڑھا پڑھ سکتے تھے، ایک ایک حرف بھی پڑھتے تو آج کتنے حروف پڑھ چکے ہوتے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، اگر قرآن پڑھا ہے تو ترجمہ سیکھیے، تفسیر پڑھیے، حدیث سیکھیے۔ یہ علم کا مرکز، یہ دین کا مرکز آپ کے پڑوس میں لوگ کہاں کہاں سے آ کے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، لوگ کہاں سے پورے ملک سے آئے اور اپنے دامن میں یہ نور اور قرآن کا علم سمیٹ کے لے جائیں، اور ہم پڑوس میں بیٹھے کورے کے کورے رہ جائیں۔ یہ ویسے ہی ہے، کہاں حبشہ سے بلال چلا، صحابی رسول بنا، کہاں روم سے صہیب چلا، جنت کا شہزادہ بنا، کہاں فارس سے سلمان چلا اور جنت کا مہمان بنا، اور کہاں وہ مکے کے اندر رہنے والے دن رات محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والے، لیکن وہ تاریکی اور اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دین اور علم کے حصول کے لیے، اور یاد رکھیں کچی پکی یہ سکول کی تعلیم، ان کے لیے لوگ آپ کو کہیں گے، تانا دیں گے، اب یاد آیا ہے پرائمری میں یاد پڑھنا، لیکن یاد رکھیں رب کے دین میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی تانا نہیں۔ آپ بوڑھے ہو چکے، سفیدی آ چکی، آپ کی نظر کمزور ہو چکی، آپ کی کمر جھک چکی، زندگی کی جس سٹیج پہ بھی ہے، آئیں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ نہ آپ کو تانا ملے گا، نہ دھکا ملے گا، بلکہ محبت اور پیار ملے گا، اور وہی محبت اور پیار اللہ کے نبی نے بوڑھے صحابی کو، جو بوڑھا اپنے گھر سے چلا، اللہ کے نبی کی اس محفل میں آیا کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ دین سیکھنے آیا ہوں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ سب سے پہلا انعام یہ کہ اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی اس بڑھاپے کی عمر میں میرے پاس آئے علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اپنے گھر سے چلے ہو، میں محمد کی مجلس تک پہنچنے تک صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے پاس سے گزرے ہو، جس پتھر کے پاس سے گزرے ہو، ہر پتھر نے اور ہر درخت نے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساتھ اگر اللہ دے دے تو عزم کیجئے، میں نے سیکھنا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے سمجھنا ہے، اندھا بن کے نہیں جینا، بصیرت سے جینا ہے، دینی علم کے لیے وقت نکالیے۔ اور اسی طرح گزشتہ سال میں کتنے گناہ ایسے جن کا تعلق آنکھ سے، جن کا تعلق کان سے، کتنی راتیں آپ نے بے حیائی دیکھتے گزار دی، کتنے ایسے گھنٹے گندے گانے سنتے گزار دیے۔ اللہ سے وعدہ کیجئے یا اللہ یہ آنکھ تو نے دی، دنیا میں کتنے اندھے ہیں، یا اللہ آج تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں یہ آنکھ دیکھے گی تو وہ دیکھے گی جو تجھے پسند ہوگا، تیرے محبوب کو پسند ہوگا۔ یا اللہ یہ آنکھ وہ نہیں دیکھے گی، بلکہ اگر اچانک بھی اٹھ گئی نظر، یا اللہ یہ آنکھ بند ہوگی، آنکھ پھر جائے گی، دیکھے گی وہ جو تو اللہ تجھے راضی ہوگا، جو تجھے پسند ہوگا۔ یا اللہ اس جسم کو جو صحت والا، تندرستی والا، اے اللہ اس صحت اور تندرستی کو دین کے لیے، علم کے لیے، نیکی کے لیے اور نفع کمانے کے لیے، وہ نیکی جو میں کر رہا ہوں اگر اس میں اس سے بڑی نیکی، اس سے اچھی نیکی، اس سے اعلیٰ نیکی کر سکوں تو ضرور کروں۔ فیصلہ کیجئے جس نیکی پہ رکے ہوئے ہیں، اگر اس میں اس سے اچھی نیکی کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ سے ذرا پوچھئے گزشتہ سال میں کتنے ایسے رشتہ دار جن سے آپ نے ایک دن، دو دن نہیں،
پورا سال ہی گزار دیا، آپ نے کلام ہی نہیں کی، قطع تعلقی، مرن جین ختم، میری چارپائی وہ ہاتھ بھی نہ لائے، چہرہ نہ دیکھے، میں نے اس سے ملاقات نہیں کرنی، سلام کا جواب نہیں دینا۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی قتل کر دے، سارے لوگ کہتے ہیں یہ ظالم قاتل ہے، قاتل ہے، بھائی کا قاتل، فلاں کا قاتل۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ من حجر اخاہ سنۃ فہو کالسفک دمی۔ لوگوں جس نے 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھی، فرمایا کالسفک دمی، یہ ایسی ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کی گردن اتار دی، اس کا قاتل ہے، قتل کر کے پھر رہا ہے۔ چھوڑیے قطع تعلقیاں اور صلہ رحمی کی طرف آئیے، معاف کیجئے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، معاف کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اپنائیے اسے اور آگے بڑھیے۔ میرے رب کے لیے جو جھک جائے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ پیارے بھائیے، قطع تعلقیاں یہ سلسلے ختم کر کے صلہ رحمی کی طرف بڑھیے۔ ماں باپ ناراض ہیں، راضی کیجئے انہیں، کیا خبر کب یہ جدائی دے جائیں، ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان سے پوچھئے جن کی ماں بچھڑ گئی، باپ بچھڑ گیا، اور ان سے پوچھئے جنہوں نے آنکھ دنیا میں کھولی، باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا، بچپن میں ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اگر رب نے یہ نعمت دی ہے، خدا را مت جھڑکیے، مت اونچا بولیے، مت ان کو روکیے ٹوکیے۔ اور میرے رب نے تو کہا اف بھی نہ کیجیے، اور میرے رب نے کہا جھکا دیجیے محبت کے بازو ان کے سامنے، اور احترام، عزت، ان کی دعائیں، ان کی خدمت، اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے ان کی تربیت کی طرف بڑھیے۔ اور پیارے بھائیوں، موبائل، انٹرنیٹ، مثبت استعمال، صحیح استعمال، گناہوں سے بچنے والی صورتیں انہیں اختیار کیجیے۔ اور عقل مندی کیا ہے؟ منٹوں کی فکر کیجیے۔ کہنے والوں نے کہا جو سیکنڈوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ منٹ بھی ضائع کرتے ہیں، جو منٹ ضائع کرتے ہیں وہ گھنٹوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جن کے گھنٹے ضائع ہوں ان کے مہینے اور سال بھی ایسے ہی جایا کرتے ہیں۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ اللہ کے نبی نے کیا کچھ نہیں بتا دیا۔ 1 منٹ کی بات ہے، نماز کے بعد سلام پھیرا، دوڑ لگتی ہے، ایسے جیسے کسی قید میں تھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ 1 منٹ بیٹھیے، آیت الکرسی پڑھیے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ کتنا قیمتی ہے تیری زندگی کا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور معمول بناتا ہے، ادھر موت آئے گی، ادھر میرا اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا۔ 1 منٹ سورہ اخلاص 1 دفعہ پڑھے، 3 دفعہ پڑھے، کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ کی بات، فرمایا پورے قرآن کے برابر میرا اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے، 1 منٹ کی بات، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ میرا اللہ سارے معاف فرما دے گا۔ کسی کو سلام میں پہل کیجئے، 1 سیکنڈ، 1 لمحے کی بات، آگے بڑھیے، سلام کیجئے، مسکراتے چہرے سے ملیے، اور محبت اور پیار اور شفقت سے 1 بول تو نے بولا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، میرے رب نے تیری مسکراہٹ کو بھی ضائع نہیں کیا، اسے صدقہ لکھ دیا، تیری زبان سے سلام نکلا، 10 نیکیاں لکھوا دی، اور تو نے مصافحہ کیا، ابھی ہاتھ جدا نہیں ہوئے، فرمایا گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ وقت کو قیمتی بنائیے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا لوگوں تمہارے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہو، ایک ٹہنی جو ہری ہو سکتی ہے، اور ادھر قیامت قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، فرمایا تمہیں اتنا ٹائم مل جائے اس ٹہنی کو، اس کو زمین میں گاڑ دو، ممکن ہے وہ سبز اور ہری ہو جائے۔ تو یہ جو اس سوچ سے لیتی کہ میں نے اس درخت کے نیچے بیٹھنا ہے یا نہیں، اس سے اللہ کی مخلوق کو تو فائدہ ہوگا، لوگوں کا نفع، دوسروں کا فائدہ،
آج انسان کی سوچ اپنے پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی، مجھے کیا فائدہ، میری اولاد کو کیا فائدہ، میرے خاندان کو کیا فائدہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آفاقی سوچ، ایک مسلم کی سوچ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں اللہ نے تمہیں بھیجا ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچا کے رب کی جنت کے راہی بنانا ہے۔ میری ذات سے دوسروں کو کیسے نفع پہنچ سکتا ہے، میں کہاں کس کے کام آ سکتا ہوں۔ صرف انسان ہی نہیں، میرے رب کو یہ خدمت خلق کا عمل اتنا محبوب ہے، کسی کتے کو پانی پلانے پر بھی میرا رب چاہے تو معاف کر دے۔ تم ماں کو پانی دینے کے لیے تیار نہیں، باپ کو پانی کا گھونٹ پلانے کے لیے تیار نہیں، میرا اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ اگر کتے کو پانی پلانے والی اللہ کو اس پہ رحم آ جائے، اللہ اس وجہ سے اس کی زندگی کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق ارض و سماء جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان سے رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، اور آخری وقت بھی اللہ زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ ہمیں زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خیر کے کام کر رہے ہیں اللہ ان میں اضافوں کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔